بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرقہ سازی سے بچنے کی تدابیر پر۔ اس سے قبل ہم نے سرقہ کے مختلف اقسام اور اس کے تعارف پر تفصیلی گفتگو کی تھی، جو آپ پیچھے ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم مختصر بات کریں گے کہ سرقہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سرقہ جو کہ غلط کاری ہے، باعث تضحیک عمل تو ہے ہی، لیکن محققین کے لیے جو خاص طور پر طالب علم محققین ہیں ان کے لیے مشکلات کا سبب بھی بنتی ہے۔ کیونکہ ان کو ڈگری میں اور جو ان کے مختلف مراحل ہیں اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ اب ٹرنیٹن سافٹ ویئر آ چکا ہے، اس میں آپ کی تحقیق کی جانچ ہو جاتی ہے کہ کتنا فیصد جو ہے سرقہ ہے۔ اس سے بچنے کی پہلی شرط جو ہے وہ صاف دلی اور نیک دلی سے کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر خوشبخت ہینا بھی یہی کہتی ہیں اور اپنے مضمون میں 3 نکات یوں پیش کرتی ہیں۔ نمبر 1، ادبی سرقہ سے بچنے کا آسان حل آنیسٹ اکیڈمک رائٹنگ ہے۔ نمبر 2، تحقیقی مقالہ لکھتے وقت اصل مصنفین کے مکمل حوالہ جات دیں اور انہیں رائج طریقہ کار کے مطابق تحریر کریں۔ اور نمبر 3 بھی یہی ہے کہ ذرائع کا حوالہ دینے کے لیے ریسرچ میتھڈالوجی میں کئی فارمیٹ موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو مد نظر رکھیے۔ 3 اہم بین الاقوامی اداروں یعنی کہ پلیجرزم، رائٹ چیک اور turnitin.com پر سرقہ سے بچاؤ کے مختلف 6 اہم طریقے بتائے گئے ہیں، جن میں نمبر 1 پیرافریزنگ ہے، نمبر 2 حوالہ درج کرنا، نمبر 3 اقتباس درج کرنا، نمبر 4 اقتباس کا حوالہ مکمل درج کرنا، نمبر 3 ذاتی حوالہ درج کرنا اور حوالہ جات و کتابیات کا اندراج۔ نمبر 1 پر بات کی جائے تو اپنے الفاظ میں لکھنا، یعنی تحقیق میں جتنے بھی آپ نے پیراگراف لکھنے ہیں، جب بھی آپ کوئی تحقیق کر رہے ہیں تو اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اصل متن کے پیراگراف کے الفاظ آپ 2 سے 4 ہی لیں، اس سے زیادہ الفاظ نہ لیں۔ جب آپ خود اپنے الفاظ میں وہ پورا پیراگراف لکھیں گے تو وہ سرقہ میں بھی شمار نہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرا اہم طریقہ اس میں حوالہ درج کرنے کا، یعنی کہ آپ کو صحیح طور پر مکمل حوالہ دینے کے صحیح طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 3 پر ہم بات کریں تو اقتباس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی بھی مناسب اقتباس کس طرح سے درج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پر بات کریں تو اقتباسات جو ہم نے درج کیے ہیں ان کا مکمل طور پر صحیح حوالہ ضرور درج کریں، اس سے بھی سرقہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر بات کی جائے تو ذاتی حوالہ، یعنی کہ سرقہ کے عمل سے بچاؤ کے لیے ہم نے اپنا جو ذاتی ہمارا اپنا ذاتی کہیں کام ہم نے پہلے سے شائع کیا ہوا ہے، تو اگر ہم دوبارہ سے اس کو حوالے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی مکمل ریفرنس لکھیں، نہیں تو وہ سیلف پلیجرزم میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا حوالہ دینا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا وہ کام بھی پلیجرزم میں چلا جائے گا، گو کہ وہ آپ کا اپنا ہی کام کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ کو حوالہ جات اور کتابیات درج کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی آپ کو سرقہ سے بچائے گا۔ اگر آپ حوالہ درست نہیں دیتے تو بھی آپ سرقہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں نے انہی نکات پر تفصیلی گفتگو کی تھی، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی مختصر تھی، لیکن ان سب کے لیے اس موضوع سے متعلق جو مضامین اوپر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان سے میں نے استفادہ کیا، آپ بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجیے اور